اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، جیسا کہ یہ پاک مہینہ رجب کا مہینہ گناہوں کی توبہ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی قربت کا مہینہ ہے، تو اسی لیے اس ماہ میں بہت سے نمازیں ہیں، دعائیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھنی ہے۔ نہیں معلوم اگلا سال جو ہے وہ ہم اس دنیا میں ہوں گے یا ہم من و مٹی تلے ہوں گے، اسی لیے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو بڑھانا ہے اور اس رجب کے مہینے میں اپنے اعمال کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ اپنے اعمال میں رکھنی ہے۔ ساتھیو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی نماز اور رجب کے اعمال آپ کو بتائیں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیوں، چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا جو ہے منشور یہی ہے کہ صدائے مہدی ہم نے جناب امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی صدا کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے۔ تو وہ صدا جو ہے وہ کیسے بلند ہوگی، وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گی، ہم سب کیسے صدائے مہدی بن سکیں گے؟ جی ہاں ساتھیوں، وہ ہے ہمارے اندر ایمان کا آنا، تقوی کا آنا، نیکیوں کی طرف رجوع خود بھی کرنا، لوگوں کو بھی رغبت دینا اور برائی سے روکنا، خود بھی رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ ایک تو ساتھیوں یہ صدائے مہدی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدائے پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سر کو جھکا لینا، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر استغفار کرنا تاکہ ہم سب کا شمار جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے قافلے میں ہو سکے۔ ساتھیوں، آج جو ہے ایک خاص نماز آپ کو بتانی ہے، وہ نماز ہے رجب کی پہلی شب جمعہ کی نماز۔ وہ نماز کون سی ہے؟ اس کو نماز لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں، یعنی رغبتوں والی رات کی نماز۔ ساتھیوں، جب جمعرات کا دن گزر جائے، یعنی رجب کی جب پہلی جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جو لوگ بے شعوری میں روزہ نہیں رکھ سکے تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ نماز ضرور پڑھ لیں۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ انہیں روزے کی بھی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو روزے کی بھی معرفت دے گا، وہ روزہ بھی رکھ سکیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے آج کے دن کا روزہ ترک کر دیا ہے تو وہ نماز جو ہے پڑھ لیں ضرور۔ نماز لیلۃ الرغائب بہت ہی آسان نماز ہے۔ یہ نماز آپ نے بعد نماز مغرب پڑھنی ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ پڑھ لیں۔ یہ 12 رکعت نماز ہے جو آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں جو ہے سارا ایک ہی جیسا طریقہ ہے، بس تھوڑی سی لمبی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا۔ اس کی جو ہے آپ نے پہلے الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ توحید یعنی قل هو اللہ پوری پڑھ لینی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے نماز کو اسی طرح ختم کرنا ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی نبیہ و امی، نبی الامی، اللہم صلی علی نبی الامی و آلہ، اللہم صلی علی نبی الامی و آلہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جو ہے آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکات والروح، سبوح قدوس رب الملائکات والروح، یا صرف پڑھ لینا ہے سبوح قدوس رب الملائکات والروح، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے ایک لمبی استغفار ہے وہ کرنی ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں مفاتیح ہیں وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس مفاتیح نہیں ہے اور وہ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتے تو وہ صرف استغفار کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر یہی پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکات والروح۔ یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے خود کو شرمسار تصور کرنا ہے
اور اپنی جو بھی حاجت ہے وہ آپ نے مانگ لینی ہے، تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ ساتھیوں، اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ ایک تو دنیا میں بھی ایک نور ہوگا، لیکن جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں ایک نور دیکھے گا تو انسان سوال کرے گا کہ یہ کون سا نور ہے جو میری قبر میں ہے۔ جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تو تب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کی رجب کی پہلی جمعرات کی مغرب عشاء کے درمیان جو اس نے نماز لیلۃ الرغائب پڑھی تھی، یہ وہ نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب قیامت کا دن ہوگا تو جب انسان سایہ تلاش کر رہا ہوگا تو یہ نماز لیلۃ الرغائب جو ہے اس کے سر پر سایہ کر دے گی۔ اور اس نماز کی اور بھی بہت فضیلت ہے، یعنی اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ قبر کا یہ ذخیرہ ہے نماز۔ تو میں اپنے سب سبسکرائبر کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے، جیسے بھی پڑھیں آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے، آباء و اجداد ہیں تو ان کی روحوں کو ہدیہ کر دیں۔ خداوند عالم کی ذات جو ہے بہت کریم ذات ہے، وہ آپ کو تو اس کا ثواب دے گی صحیح، لیکن وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں اور وہ محتاج ہیں آپ کی ایک ہدیے کے، آپ کی ایک سورت کے پڑھنے کے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی برزخ کے منزلیں جو ہے وہ آسان کر دے گا، اور ان کی دعاؤں کے سبب جو ہے ہم سب کی دنیا کی جو مشکل منزلیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔